اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ جماعت چہارم، مضمون اردو، موضوع ہمارے موسم۔ بچوں، ہم نے کل یہ سبق یہاں تک پڑھا تھا، آج یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ لداخ میں موسم گرما لوگوں کے لیے باعث فرحت ہوتا ہے۔ کرگل کا علاقہ پورا کا پورا سرسبز ہوتا ہے۔ خوبانیوں کے باغ اپنے جوبن پر ہوتے ہیں۔ دن میں اگرچہ دھوپ رہتی ہے اور گرمی کا ہلکا سا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن راتیں بڑی معتدل ہوتی ہیں۔ لداخ میں اس موسم میں سیاحوں کی بڑی بھیڑ رہتی ہے۔ موسم گرما ختم ہوگا تو خزاں کا موسم شروع ہوگا۔ موسم خزاں کی شان کچھ اور ہی ہے، بڑا ہی معتدل موسم ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد۔ درختوں کے پتوں کا رنگ زردی مائل ہو جاتا ہے اور یہ جھڑنے لگتے ہیں۔ جہاں اکثر درختوں کے پتوں کا رنگ زرد ہوتا ہے، وہاں چنار کے پتوں کا رنگ آگ کی مانند سرخ ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے چناروں میں آگ لگی ہو۔ لوگ ان پتوں کو جلا کر کوئلہ بناتے ہیں، جو کانگڑیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کھیتوں اور باغوں میں بڑی رونق اور چہل پہل ہوتی ہے۔ کہیں فصل کی کٹائی ہوتی ہے تو کہیں پھل توڑے جاتے ہیں۔ جموں میں موسم خزاں وادی کشمیر کے موسم خزاں سے زیادہ مختلف نہیں ہوتا۔ اس موسم میں فصلوں کی کٹائی ہوتی ہے اور اکثر درختوں سے پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لداخ میں یہ موسم بڑا ہی دلکش ہوتا ہے۔ کرگل اور زنسکار میں برف باری شروع ہوتی ہے اور لوگ شدید جھاڑ کا مقابلہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کشمیر کے چاروں موسموں کی نوعیت مخصوص اور منفرد ہے۔ ہر موسم کا اپنا رنگ ہے، ہر موسم ایک دوسرے سے جدا ہے۔ خزاں ہو یا بہار، سرما ہو یا گرما، ہر موسم سے لطف اٹھانے کے لیے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں۔ کچھ بہار کی رنگینی کو دیکھنے آتے ہیں تو کچھ برف باری کا نظارہ کرنے۔ کچھ لوگ برفانی کھیلوں سے لطف اندوز ہونے کو آتے ہیں۔ کچھ گرمی کی شدت سے راحت پانے کے لیے کشمیر کا رخ کرتے ہیں اور کچھ موسم خزاں کی دلکشی سے لطف اندوز ہونے کے لیے کشمیر میں وارد ہوتے ہیں۔